اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نگاہ میں قوموں کے زوال کی وجوہات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ان وجوہات میں سے دوسری وجہ جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کی ہے وہ ظلم اور ستم کا نظام ہے، ظالمانہ نظام۔ ظلم و ستم کسی بھی قوم کی نابودی کے لیے کلیدی کردار اختیار کرتا ہے۔ ظلم کو اگر ہم بنیادی طور پر اگر تقسیم کریں تو ظلم کی تین قسمیں بن سکتی ہیں۔ ایک ظلم انسان خدا کے اوپر کرتا ہے، ایک ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، اور ایک قسم کا ظلم بندگان خدا کے اوپر کرتا ہے۔ یعنی ظلم کی یہ تین قسمیں ہوں گی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو خدا کے اوپر کس طرح سے ہم ظلم کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی خدا اتنی قدرت کا مالک ہے، اس کے اوپر کون ظلم کر سکتا ہے؟ خود خداوند عالم نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کیوں نہیں، انسان بھی خدا پر ظلم کر سکتا ہے، لیکن وہ ظلم کس طرح سے کر سکتا ہے؟ خدا کا شریک ٹھہرا کر، شرک اختیار کر کے خدا پر ظلم کرتا ہے۔ ناانصافی ہے خدا کے ساتھ کہ اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اس کے علاوہ حدود الہی کے اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو یہ بھی ظلم شمار ہوتا ہے۔ خود خداوند عالم نے فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حدود الہی کو پائمال کرتا ہے، جو حدود الہی کو نابود کرتا ہے، وہ در واقع ظالم ہیں۔ بس خدا کے اوپر بھی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ومن ازلم کہہ کر سوال کیا ہے، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اگر ہم ان آیتوں کو اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں کہ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا پر جھوٹا بہتان لگائے، جھوٹ کی نسبت دے خدا کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہو چکا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ قرآن کے اندر ہے، بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ فلان امام نے فرمایا ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، مختلف سوشل میڈیا کے ویب سائٹس کے اوپر آپ دیکھیں کتنی ساری حدیثیں آج کل گڑی جاتی ہیں ائمہ علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے ہوئے، پیغمبر کی طرف نسبت دیتے ہوئے، حتیٰ کہ لوگ آیتیں بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے فرمایا قرآن مجید میں۔ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم ہے یہ، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں فرماتی ہے فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ، جو خدا کی آیتوں کو، خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ بس معلوم ہوا خدا کی نشانیوں کو جھٹلانا بھی ظلم ہے، اور بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اس کے پاس خدا کی شہادتیں ہیں، اس کے پاس جو خدا کی گواہیاں ہیں، اسے چھپا لیتا ہے۔ خدا کی شہادتوں کو چھپانا، خدا کی گواہیوں کو چھپانا، یہ بھی ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے لوگوں کو منع کرتا ہے۔ دیکھیں دینی مراکز کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو دینی مراکز کا وجود انہیں برداشت نہیں ہوتا، مسجدیں آباد ہوتے ہوئے دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، امام بارگاہوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، دینی مدارس کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظالم ہے، یہ خدا کے حق میں، خدا کے مقابلے میں ظالم ہے۔ یہ خدا پر بھی ظلم کرتا ہے، دین خدا پر بھی ظلم کرتا ہے، خدا کے دین کے ماننے والوں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ ایک اور قسم انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے۔
یعنی انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. انسان جو گناہ انجام دیتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ در واقع خود کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خود کو جہنم کے حوالے کر رہا ہے. اگر بیٹھے بیٹھے ہم دیکھیں کسی آدمی کو اٹھا کر آگ کے گڑھے میں پھینک دیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اسے ظلم کہیں گے. لیکن ایک بندہ اپنے آپ کو آگ کے گڑھے میں پھینک رہا ہو، جہنم کی آگ میں پھینک رہا ہو، تو اسے ظلم نہیں کہیں گے؟ وہ بھی ظلم ہے. ایک ظلم بندگان خدا پر ظلم ہے. بندگان خدا پر ظلم تو سب کے سامنے واضح ہے. کوئی بھی کسی کے ناحق مال کھائے تو ظلم ہے، کوئی کسی کے اوپر ناحق مارے تو ظلم ہے، کوئی ناحق کسی کا حق چھین لے تو ظلم ہے. کوئی بھی چیز اپنے حقدار کے پاس نہ ہو اور حقدار سے چھین کر ناحق کے حوالے کر دے، یہ ظلم ہے. اور دنیا کے اندر آج کل ظالمانہ نظام رائج ہے. نظام اگر آپ دیکھیں، حکومتوں کا نظام دیکھیں، مختلف ادارات کے نظام کو دیکھیں، ہر جگہ ظالمانہ نظام رائج ہے. حقدار کو حق نہیں مل رہا ہوتا ہے، ظالمانہ نظام ہے. جہاں ظالمانہ نظام رائج ہوتا ہے وہاں پر پھر عذاب الہی کا آنا یقینی ہے. جس قوم کے اندر ظلم عام ہو اس قوم نے نابود ہو کر رہنا ہے، چونکہ ظلم کے لیے بقا نہیں ہے، عدل کے لیے بقا ہے. ظلم کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتا، ظلم باقی نہیں رہ سکتا. لہٰذا خداوند عالم نے بھی مثالیں بہت دی ہے قرآن مجید میں، کتنی ظالم اقوام کو نابود کر کے دیا، اس کی مثالیں بہت دی ہیں. خود خداوند عالم فرماتے کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنے ہی قریے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نے توڑ کے رکھ دیا، بکھیر کے رکھ دیا ہے. کتنے اقوام ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے بکھیر کے رکھ دیا، نابود کر کے رکھ دیا. کیوں؟ كَانَتْ ظَالِمَةً، کیونکہ ظالم تھی وہ قوم. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ پر ہم نے دوسری قوموں کو لے کر آیا. بس خدا نے یہ اصول دیا ہمارے سامنے کہ اگر کوئی بھی قوم ظالمانہ نظام اختیار کرتی ہے، کوئی بھی قوم ظلم کرتی ہے یا ظلم کی حمایت کرتی ہے، تو اس قوم کا انجام نابودی ہے. اس قوم نے نابود ہو کر رہنا ہے. آپ دیکھیں قوم نوح کو دیکھیں، کس طرح سے خدا نے پکڑ لیا ان کو. کیوں؟ چونکہ وہ ظالم تھے. قوم موسیٰ کو دیکھیں، قوم موسیٰ کو کیوں نابود کیا، قوم فرعون کو کیوں نابود کیا؟ کیونکہ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے. اور دیکھیں ہارون دیکھیں، قارون دیکھیں، خود فرعون دیکھیں، یہ ظلم کے نمونے تھے اپنے زمانے میں، ظلم کے مینارے تھے اپنے زمانے میں. لیکن کیا ہوا انجام ان کا؟ لہٰذا خداوند عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظلم کرنے والوں کی عاقبت کیا ہو جاتی ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی، آج کی دنیا میں بھی جو ظالمانہ نظام، استکباری نظام دیکھیں آپ، کتنے ممالک کے اوپر، کتنے مسلمان، غیر مسلمان، ضعیف ممالک کے اوپر ظلم کرتے ہیں یہ لوگ. لیکن کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ان کی بھی پکڑ ہوگی، یقیناً پکڑ ہوگی. ہماری دعا ہے پروردگار عالم کی درگاہ میں کہ پروردگارہ ہمیں اور ہماری قوم کو ظلم اور ظالمانہ نظام سے بچا کر رکھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.